تو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ پاک جب یہ راستہ دکھایا ہے، اس میں داخل کیا ہے، تو اللہ اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے ہمیں. میرے حضرت نور القدو فرماتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے دنیا آخرت سنور جاتی ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے اور قلب نورانی ہو جاتا ہے. تو کتنے بڑے انعام ہیں. وہ اللہ والا جو ہے، جو میرے ٹیچر تھے، میں نے جس سے داخلہ لیا تھا، تو بڑی بات تھی. جو فرمایا سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی بالکل بڑی اونچی چیز ہے جو میں اللہ نے جو مجھے اسٹوڈنٹ بنایا ہے، جس کلاس میں داخل کیا ہے، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے انسان کی. کہ دیکھیں بھی جب آپ اس علم حاصل کرنے جائیں اور اپنے ٹیچر کے پاس بیٹھے، ٹیچر ہے، شیخ ہے، پیر ہے، مرشد ہے، استاد ہے، سب کوئی بھی علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، فقہ کے علم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو علم، لیکن اس وقت ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا بھی اس میں آپ اصول دیکھیں گے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی استاد آپ کا ٹیچر مرشد ایک مضمون کو بار بار دہرا رہا ہو، ایک بات کو اس نے کئی بار کہا ہو، اور آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے سننا ہے، اور کئی مقامات پہ کسی مقام پہ اس بات کو پھر دہراتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر دہراتا ہے، پھر کہتا ہے. تو ایک چیز کا خیال رکھے طالب علم جو ہے، وہ کیا کہ اس کے دل میں اکتاہٹ نہ آئے. اکتاہٹ سمجھتے ہیں؟ مطلب بوریت نہ محسوس کرے. اکتاہٹ کہتے ہیں کہ دل نہ، مطلب دل نہ کرے، قبول نہ کیا، بس جیسے ہوتا ہے نا آدمی کو، کیا لفظ ہے میں خاص کر بس بوریت سمجھ لیں، حدیث سے زیادہ کوئی لفظ نہیں. بلکہ فرماتے ہیں کہ مثال دی ہے کہ 1000 دفعہ بھی اس بات کو دہرا رہا ہے تو اس طالب علم کو اس بات میں اتنا مزہ آئے، اتنی بڑی عظمت محسوس ہو کہ جیسے پہلی بار سن رہا ہے. سبحان اللہ. اتنی عظمت محسوس ہو اس کے بات میں. بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں اکثر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بات کو دہرائے تو بات سنی تھی، اس میں کسی کو نیند آنے لگتی ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اس میں آپ چیز سوچیں کہ باذن اللہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. اس کا بار بار کسی چیز کو دہرانا، بتانا، اور ہم کو اس کا سننا، ہم نے اس کو ریسیو کرنا، یقیناً اللہ کی وہ خاص حکمت ہے اس میں کہ جو نقطے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور بہت ہی کوئی قیمتی چیز ہے جو مس ہو رہی ہے. تو ہر بار اس کی عظمت، اس کی شان کو دل میں ایسا بٹھائے آدمی کہ جیسے پہلی بار آدمی سن رہا ہے، اتنی غور سے سنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ کیا کرم فرماتی ہے کہ پھر اس بات کا اس پہ ایسا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ اس نقطے سے اس کا عروج بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح انسان بات سنتا ہے، اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، مرشد کے پاس جاتا ہے، تو بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت پیغامات بھی آتے ہیں، ٹیکسز بھی آتے ہیں، تو جنرلی بات سب کو سمجھا رہے ہیں. آج زمانہ ایسا ہے کہ بھئی پہلے تو کتابیں ہوتی تھی، کتابیں محدود ہوتی تھی پڑھنے پر، آج جو ہے انٹرنیٹ چل پڑا ہے. انٹرنیٹ میں آپ ہر آدمی جو ہے عالم ہے، انٹرنیٹ کا مفتی بنا ہوا ہے. مفتی بننا آج کل کوئی مشکل نہیں، مفتی انٹرنیٹ. فتویٰ جس سے جی ہوتی یہ کہہ رہا ہے، دوسرے نہیں جی فلاں یہ کہہ رہا ہے. ایمانوں کو خراب کر دیا، بالکل بغور کر دیا، بالکل وہ گند پھیلا ہے نا علم کی دنیا کے اندر اس انٹرنیٹ سے. تو پہلا مشورہ تو میرے بھائیوں، آپ طالب علم ہیں اس چیز کے، تو کبھی بھی انٹرنیٹ میں جا کے اپنی رائے نہ لینا کسی شیخ کی، کسی اور چیز کی، بکھر جائیں گے آپ. ایک ہی ٹاپک کو ہزاروں آپ نکلائیں گے، نہیں جی اس کو یہ ہے کرتے ہوئے دکھ رہا ہے کوئی ہے. ابھی دیکھ ہمارے اس پہ ہزاروں چیزیں لکھی ہوں گی لوگوں نے، یہ ہے تو فلاں وہ ہے. تو کبھی بھی ایسی چیزوں کو انٹرٹچ نہ کریں آپ. فون کیا کرتے، میں تو انٹرنیٹ میں تلاش کرتا ہوں جی، مجھے تو یہ ذکر آپ کو نظر ہی نہیں ہے. ایک ساتھ مجھے کہنے لگے، میں اگر پھر انٹرنیٹ سے بیت ہو جاتے میرے پاس کیا کرنے آتے. اس کا ہاتھ پکڑ کے اشہد اللہ الہ، میں تو میرا پیر ہے انٹرنیٹ، میں تیرا مرید ہوں، بتا میں کیا کروں.
دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. بنے آپ شیخ کی مرید مشورے انٹرنیٹ سے، تو پہلا مشورہ تو یہ ہے بتوں نے کیوں، اس میں کیا نقصان ہے؟ نفس اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں. میرے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک چیز سے بچنا، تم نہیں پہچان سکو گے. بڑی اونچی بات کی تھی کہ ہمیں شیخ کی قبر تک ضرورت ہے. فرمایا کس لیے؟ کہ تم نہیں پہچان سکو گے، نفس اور شیطان کی چالوں کو تم نہیں پہچان سکتے. چاہے کسی مقام پہ اللہ تمہیں پہنچا دے، لیکن قبر تک تمہیں ایک کامل شیخ کی ضرورت ہے. شیخ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے، یہ نصیحتیں فرماتے تھے بڑے اللہ والے. اور اپنا جو شیخ ہے، جو ٹیچر ہے، جو مرشد ہے آپ کو، اس کو مکمل طور پر فالو کرے، جو دے رہا ہے اس کو اتباع کرے، اس پہ عمل کرتا رہے. جس نے ایسا اختیار کیا ادھر ادھر نہ بڑھ گا. انٹرنیٹ سے وظیفہ خود یہ آج میں یہ کام کر لیتا ہوں، آج فلاں کام کر لیتا ہوں، آج میں نفل شروع کر دیتا ہوں، اور چپ کے وہ کام شروع کر دیے. آپ دیکھ لیں وہ شخص جو ہوگا بے شک کتنی محنت کر لے، دیکھنے کو کہے گا میں اتنا ہزار درود پڑھ رہا ہوں یار، میں اتنا ہزار یہ کر رہا ہوں، میں اتنا نوافل پڑھ رہا ہوں، میں صبح شام میں یار روزے رکھ رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. حضرت کو نہیں بتا رہا، انہوں نے نہیں بتایا. وہ کہیں گے یار چھوڑ دے، میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں. لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ محروم علم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نظر سے چل رہے ہیں. جو اللہ کی حکمت نے بتایا ان کو تم یہ کام کرو، مناسب تو اس سے مدد کی تمہیں کامیاب اس میں ہو جاتا.